کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں۔ اس کا کیس ہم واضح طور پہ خان صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نہ باہر آئیں گے، نہ کسی ڈیل کی نتیجے میں اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہونا چاہیے۔ القادر ٹرسٹ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیہودہ اور بیس لیس کیس ہے۔ خان صاحب کی ٹوٹل اس میں ٹرسٹی کی حیثیت ہے۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ وہ پیسے کرپشن کے تھے، انلیگل پروسیڈز تھی، اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے۔ خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد ڈائلاگ کا دروازہ کھولا تھا۔ خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی، باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو چارج شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے۔ وہ چاہے اس وقت سے شروع ہو جس طریقے سے خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، اس وقت سے ہو جب ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے بندوں کو روکا گیا، الیکشن سے روکا گیا، ہمارے جو وکٹری ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، آج تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے اور حکومت کے خلاف ہماری لسٹ لمبی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، جس میں سے 13 بندوں کی شہادت ہوئی اور ابھی بھی کئی سارے مسنگ ہے، وہ لسٹ اپنی جگہ، لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے۔ تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اسپیکر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کی عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی، اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈس اوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے، اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کرے۔ یہی ہماری گزارشات تھی۔ میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے خواتین و حضرات تفصیلاً آپ سے پس منظر بیان کیا۔ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ، یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔
उस माहौल में न खुल के बात की जा सकती है और ये दूर रस इसके नताइज होते हैं, और हमें उस माहौल में, आज़ादाना माहौल में, वहीं पे अडयाला जेल में हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज 7 जनवरी सन 2025 हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। बैसियत एक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी वाज़े तौर पे मैंने कहा हुआ है कि हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। दूसरी अहम बात ख़वातीन और हज़रात, 5 दिसंबर 2024 को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उसको एजेंडा दिया। मैं उसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन उसको दोहराता हूं, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात की कि हमारे जितने असीरान हैं बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे लीडरान, उनकी बेल्स पे जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं, और ये एक कोई फेवर किसी से नहीं चाहते हैं, ना कोई डील है, ना डील है, जो आपका एक सिलसिला है जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, प्रोसिक्यूटर्स उसको अपोज ना करें और वो साथी हमारे बेल पे आते हैं। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं, उनकी इंटरफेरेंस है, मुतअद्दिद जगह हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके, सेशन कोर्ट से लेके, एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे लेके, हर जगह पे, और ये फैक्चुअल पोजीशन है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कायदे कानून और मेरिट के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे बाकी सारे असीरान को बेल मिलनी चाहिए, ये वाज़े होना चाहिए। और उसके साथ साथ 26 नवंबर 2024 का जो सान्या हुआ है डी चौक पे, उसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन जुडिशल होना चाहिए, और इसी तरह 9 मई का भी एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन होना चाहिए कि तह तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, बड़ी मुख्तसरन आपको बात करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने माफ कर दिया। हम लोग जो साथी वहां पे मौजूद थे, 2 बार उन्होंने ये बात दोहराई कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ अजियतें मैंने सही हैं, जो जुल्म जबर हुआ, मैंने माफ किया उनको। आज आप मईशत देखें, तकरीबन 20 लाख नौजवान और लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए 2 साल में। फी कस आप देखें उनका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है। आप ज़रब दें, तकरीबन 4000 अरब रुपए, यानी कि 4 ट्रिलियन रुपीस बनता है, और इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 14 अरब डॉलर 2 साल में जो लोग यहां से इमिग्रेट करके चले गए, उनके जरिए मुल्क से बाहर चला गया। और दूसरी तरफ देखें, IMF के ट्रांच के लिए हुकूमत पाकिस्तान 1.5 अरब रुपए के लिए कशकोल लेके फिर रही है, और 7 अरब डॉलर जो है अगले 5 सालों के लिए। ये खुद आप देखें हालात क्या है, जीरो ग्रोथ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी, और चेयरमैन FPR को जब मैंने कन्फ्रंट किया कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो है, उसने ये इस चीज का एतराफ किया। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ख़वातीन और हज़रात, जिस मुल्क में जीरो होता है उसका मतलब है कि गाड़ी चल ही नहीं सकती। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंजन है जो कि एक मईशत को आगे लेके जाता है। जब इंजन ही आपका सीज हुआ तो मईशत कहां पे जाएगी? बेरोजगारी आपकी अरूज पे, आपका रेवेन्यू कलेक्शन 450 अरब, तकरीबन 400-450 अरब रुपए का इस वक्त तक शॉर्टफॉल है, कहां पे पूरा होगा? आपकी इस वक्त तक बेरोजगारी अरूज पे जा रही है, आपके इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है, नेशनल कोहिजन आपकी ना होने के बराबर। इन्हीं पॉलिसीज की वजह से PDM-1 हुकूमत, केयर टेकर्स और अभी शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत, इन सारी चीजों की वजूहात की वजह से मुल्क हमारा डामाडोल सूरत हाल में है और तशवीश है मुल्क में। और इसका सिर्फ वाहिद हाल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे, तो उस पे अनफेटेड एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें मिलनी चाहिए।
میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی ہو گئی. کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے, اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں, ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں, جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا, ہم نے حکومت بنا لی, اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا, ووٹ چرایا گیا, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں, 26 نومبر کا کمیشن, 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی, اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی, آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا, اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے, اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں, ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت آمر آئے, سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے, بس ڈنڈے کی ضرورت تھی, میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے, آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے, بولنے کی روایت ہے, سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے, پاکستان موومنٹ کی جدوجہد کی تاریخ ہے. تو اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں, ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے, جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے, اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. بہت شکریہ.